السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری روداد سفر کی 8ویں ایپیسوڈ پیش خدمت ہے۔ 2017 میں میرا قیام کوالالمپور سنگائی BC میں تھا۔ آج 15 شعبان شب برات کی رات ہے۔ میرے سب دوستوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ ہم کسی بڑی مسجد میں جا کر رات عبادت کریں، شب بیداری کریں۔ میرے دوست عابد، لیاقت اور حاجی ظفر نے مشورہ دیا کہ ہم سری پتالنگ کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، جہاں ایک تبلیغی جماعت کا بہت بڑا مرکز ہے۔ وہاں شب جمعہ کی محفل بھی ہوتی ہے اور وہاں دینی اور اصلاحی بیانات بھی ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم وہاں بیان بھی سنیں اور اپنا ایمان بھی تازہ کر لیں۔ مسجد جامع سری پتالنگ میں دوسرے ممالک سے دینی جماعتیں بھی آتی ہیں اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے مل کر ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ہم دن 3 بجے روانگی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہم سنگائی BC ٹرین اسٹیشن چلے گئے۔ وہاں ہم نے LRT ٹرین پکڑی اور اس کے ذریعے ہم سری پتالنگ کے علاقے میں پہنچ گئے۔ میرے دوست عابد نے کہا کہ ہمیں تو تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے، کیوں نہ ہم کچھ کھا پی لیں۔ تو ہم وہاں ملواڑی مکن کڈا یعنی ملواڑی ریسٹورنٹ وہاں پہنچے اور ملواڑی ریسٹورنٹ میں ہم نے تلو پراٹھا کھایا اور چائے پی۔ پھر ہم مرکز کی طرف پیدل چل پڑے۔ تقریباً 1 کلومیٹر پیدل مسافت طے کرنے کے بعد ہم مرکز کے قریب پہنچ گئے۔ مرکز کے بیرونی گیٹ سے باہر روڈ کے بائیں جانب انڈین کیرلا کے علاقے کے لوگوں کی دکانیں ہیں اور وہ دکانیں تبلیغی جماعت میں جانے والے لوگوں کی سفر کی چیزوں کی دکانیں بنائی گئی ہیں، جس میں مسواک، تسبیح، کپڑے، بیگ، قرآن پاک اور دوسری سفر کی چیزیں دستیاب تھیں۔ ہم مرکز میں داخل ہوئے، پھر وہاں بیرونی حصے میں تالاب پر ہم نے وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ مسجد کے اندرونی حصے میں بیانات ہو رہے تھے۔ مسجد کا بیرونی اور اندرونی حصہ بہت وسیع تھا۔ دائیں جانب ایک بڑا مدرسہ تھا جہاں پورے ملائیشیا سے طالب علم دینی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ بیرونی حصہ بھی بہت زیادہ وسیع تھا۔ مسجد کے دائیں جانب کے حصے کے اوپر والے فلور پر بیانات، مختلف زبانوں کا ترجمہ اور اردو کا بیان بھی ہوتا تھا۔ وہاں ہماری ملاقات پاکستان انڈین مسلمانوں سے ہوئی اور پاکستان کے مختلف شہروں سے آئی ہوئی ہمیں تبلیغی جماعتیں بھی ملی۔ مغرب کی نماز سے پہلے ہم وہاں کے بڑے مشائخ اور علماء کو ملنے چلے گئے۔ ان کا کتب خانہ بھی دیکھا۔ ان علماء میں میرے کچھ جاننے والے بھی تھے جنہوں نے پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ان میں ایک مولانا امیر حمزہ تھے اور دوسرے مولانا سفیان جعفری تھے جو طواؤ جزیرہ کے رہنے والے تھے۔ ان پرہیزگار اور اللہ کے نیک بندوں سے مل کر ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی اور ہم نے ان سے خصوصی دعائیں کرائیں۔ یہ مسجد کا اندرونی بڑا ہال ہے۔ اس میں ہم لوگ سب بیٹھ گئے ہیں اور ملیشین زبان میں بیان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مغرب کی نماز ہوگی۔ Kawan tanya, ni awak sekarang subuh nanti beragak ni. Belum subuh. Oh, belum subuh lagi. Baru azan pertama. Mana subuh tapi lepas habis. Ada orang ingat sekali, 2 kali. Masa Ramadan sekali ni ingat Rasulullah. Ada orang ingat masa Isra Mi'raj saja. Ada orang ingat masa nuzul Quran saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار۔ مغرب سے عشاء تک بیان ہو رہا تھا۔
ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم کنٹین کی طرف کھانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ہمیں 5 افراد کے لیے 10 رینگٹ کی بڑی ٹرے چاولوں کی ملی، جس میں تقریباً 7-8 پلیٹیں چاولوں کی تھیں اور 4 بڑی فرائی فش تھیں اور 4 بڑے مرغی کے پیس تھے، جو پاکستانی حساب سے تقریباً 300 روپے کے بنتے تھے۔ وہ کنٹین خدمت کے لیے بنی تھی، جو نفع کے بغیر کھانے کی چیزیں مہیا کرتی تھی۔ پینے کے لیے شربت انہوں نے ہمیں مفت فراہم کیا۔ الحمدللہ ہم سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ہم نے رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارا۔ فجر سے پہلے 2 گھنٹے ہم نے آرام کیا، پھر فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کے بعد صبح کا بیان ہوا جو ہم نے سنا۔ بیان کے بعد ہم واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ اس شب برات کی رات کو ہم نے بڑا روحانی سکون محسوس کیا۔ میں اس تبلیغی جماعت والوں سے بہت متاثر ہوا، جہاں کوئی فرقہ بندی اور مسلک پرستی کی بات نہیں تھی۔ ہر فرقہ مسلک کے لوگ تھے اور صرف اللہ جل شانہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے، اور سب اپنی آخرت کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور دوسروں کی آخرت کے لیے پریشان تھے۔ ان کا مشن یہی تھا کہ ہم بھی برائی سے بچ جائیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں اور خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ملیشیا میں مسلک پرستی اور فرقہ بندی ممنوع ہے۔ سب مسلمان ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرتے ہیں اور غیر مسلم لوگوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حقوق انسانیت پہچاننے کی توفیق دے۔ معزز ویورز، میری روداد سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میرے چینل گلوب ٹور کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔